الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سورہ فتح کی شروع کی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ نے اس صلح یعنی صلح حدیبیہ سے آپ کو ایک کھلا کامیابی دی ہے۔ کیا کامیابی؟ کہ اس صلح کے نتیجے میں یا اس صلح سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ سبب بنے گی فتح عظیم یعنی فتح مکہ کی، اور نہ صرف فتح مکہ بلکہ فتح مکہ کے بعد خیبر ہوا، جس کے فاتح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ بنیادی کردار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا فرمایا، اور صرف فتح خیبر ہی نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کو جتنی کامیابیاں ملی وہ در حقیقت صلہ ہے، صلح حدیبیہ کا بنیاد ہے۔ اور یہ صلح حدیبیہ آسان نہیں تھی۔ دیکھیے، اصل اللہ کا حکم ہے، آدمی احرام باندھ کر جائے، ارادہ کر کے جائے، اور پھر مکہ کے قریب پہنچ کر یہ کہہ دیا جائے کہ اپنا احرام کھول دو اور حلق کرا دو، کعبے کو نہیں دیکھ سکتے۔ آسان نہیں ہوتا احرام کھولنا بغیر کعبے کو دیکھے، آسان نہیں ہوتا وطن کے دروازوں پر پہنچ کر اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، لیکن جب حکم اللہ کا ہو تو تمام چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام نے صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کو اللہ کا حکم اور سب سے بڑی بات تحمل، برداشت، اس کو اپنایا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کامیابی ملے گی، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی بات پر بھروسہ، اور اللہ کی بات کا احترام کہ اللہ نے فرما دیا کھول دو تو کھول دیا۔ یہ آسان نہیں ہوتا، لہذا جب اتنی بڑی قربانیاں دیں تو اللہ نے بھی اعلان فرمایا۔ کیا اعلان فرمایا؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ نے تین بہترین چیزیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صلح حدیبیہ یا بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے 1500 صحابہ کو اللہ نے تین باتوں سے نوازا۔ کیا؟ کہ اپنی رضا عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دیں۔ آپ کہیں گے کہ نبی تو معصوم ہوا کرتا ہے، اس نے تو کوئی غلطی اور خطا نہیں کی ہوتی، اور اللہ فرما رہے ہیں لیغفر لک اللہ،
اللہ نے آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کروا دیں۔ تو یہاں سمجھنا چاہیے کہ نبی جو معصوم ہوتے ہیں، نبی محفوظ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اپنے ارادے سے جان بوجھ کر کوئی غلطی، کوئی گناہ کا کام اپنے ارادے سے نہیں کرتے۔ ہاں، انسان ہیں، بشر ہیں، کبھی مباح اور بہتر کام کے مقابلے میں کسی اور کام کو اگر ترجیح دے دیں، جس کو خطا اور ثواب، یہ ہماری اردو زبان میں کہا جائے گا بھول اور چوک، یہ بھول اور چوک کسی گناہ کے کام میں نہیں بلکہ بہتر، مستحب، مباح کام میں۔ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال دی جائے اگر سمجھانے کے لیے، تو اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ ظاہر سی بات ہے، مکہ کے رہنے والے بڑے بڑے سردار، یہ وہ لوگ کہ جن کے در پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ تشریف لے جاتے تھے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ ایک مرتبہ اتفاقاً یہ بڑے بڑے لوگ موجود، اور اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو بظاہر نابینا ہیں، ایک تو صحابہ کے پاس مکہ کے دور میں پہننے کے لیے بھی زیادہ اچھے کپڑے نہیں، اور پھر کھانے کے لیے بھی کچھ بہتر نہیں، اور یہ تو عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا ہیں کہ ان کو اپنے کپڑے صاف ہیں گندے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں۔ یہ تشریف لے آئے، ادھر بڑے بڑے سردار ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، یا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بیٹھے تھے، سردار آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ عبداللہ تو میرے اپنے ہیں، مسلمان ہیں، اور یہ ان کے جو سوالات ہیں یہ فروعی سوال ہیں، یعنی اسلام کے متعلق، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ایمان تو ان کے دل میں ہے، کچھ سوالات اگر ہوں گے تو ظاہری طور پر ہوں گے، اور یہ مکہ کے سردار آئے ہیں، ان کو تو ابھی ایمان کی دعوت دینی ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ذرا بل آ گئے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم یہاں آ رہے ہیں اور میں سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اللہ نے فوراً سورت اتار دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چیں بجبی نہ ہو اس بات سے کہ آپ کے پاس ایک نابینا صحابی آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد یہ تھا کہ میں صحابی کو تو بعد میں بھی سمجھا سکتا ہوں، اور یہ مکہ والے تو بہت کم آتے ہیں، یہ آئے ہیں، ان کو میں ایمان کی دعوت دے کر ان کو جہنم سے پہلے بچا دوں۔ اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عبداللہ ابن ام مکتوم کی وجہ سے ذرا آپ ترجیح نہ دیں ان پر، کفار مکہ کو، وہ ایمان قبول کریں نہ کریں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نے تو ایمان قبول کر رکھا ہے، اللہ کو ان کفار سے زیادہ عبداللہ ابن ام مکتوم سے محبت ہے۔ اسی طرح آپ سورہ کہف میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لگائے رکھیں جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے کپڑے گندے تو گندے صحیح، لیکن اللہ کو ان سے محبت ہے۔ اے نبی آپ اپنا زیادہ وقت
ان غریب صحابہ کو دیں، یہ ایمان قبول کر چکے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی کا ایک اجتہاد تھا، تو اس اجتہادی غلطی کو یا خطا کو، یا یہ کہا جائے کہ اس چوک کے بارے میں اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ نے آپ کی اگلی اور پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ یہ خطائیں جائز اور ناجائز کے قبیل سے نہیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ ان کا تعلق جو ہوتا تھا وہ صرف عزیمت، رخصت، یہ کرنا بہتر تھا یا یہ کرنا بہتر تھا، اس تعلق سے وہ خطائیں یا چوک ہوا کرتی تھیں۔ ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی سے اللہ نے فرمایا کہ ان چوکوں کو بھی اللہ نے آپ کی معاف فرما دیا ہے۔ نبی سے گناہ کا صدور یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ بہرحال اس کا بھی وعدہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی اگلی اور پچھلی تمام خطائیں اللہ نے معاف فرما دی ہیں۔ اور دوسرا وعدہ اللہ نے فرمایا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اللہ نے آپ پر دوسرا احسان اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں یہ فرمایا ہے کہ آپ پر اللہ نے جو کچھ جسمانی، روحانی، باطنی، ظاہری جتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان کی تکمیل کر دی ہے۔ ایک تو ہے نعمت کا دینا اور ایک ہے نعمت مکمل کر کے دینا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جتنی نعمتیں دیں ان نعمتوں کو مکمل کر کے دیا۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تہجد میں کھڑے رہتے تھے، پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ صحابہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی تھوڑی دیر آرام بھی کر لیں، ہمیں آپ کی ذات پر ترس آ رہا ہے، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے میری خطا بھی معاف کر دی، نعمتوں کی تکمیل بھی کر دی، کیا میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رات کے اکثر حصے میں تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے۔ تو یہ دوسرا احسان ہوا اس آیت میں جو اللہ نے بیان فرمایا۔ تیسرا احسان یہ بیان فرمایا اللہ نے نعمت کے طور پر کہ آپ بغیر عمرہ کیے جا رہے ہیں، آپ نے اپنے جذبات کی قربانی دی۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ استقامت دین کی راہ پر رکھے گا، آپ گمراہ نہیں ہو سکتے بلکہ آپ سبب بنیں گے دوسرے لوگوں کے لیے سیدھے راستے پر آنے کا۔ گویا کہ آپ خود بھی استقامت کے ساتھ دین پر عمل کریں گے اور آپ کی وجہ سے اور لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ تیسرا اعزاز۔ چوتھا اعزاز اللہ نے یہاں آیت میں بیان فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ اور آپ کے دین کو اللہ ایسا غلبہ عطا فرمائیں گے کہ جس میں عزت ہی عزت ہوگی، یعنی آپ کو بھی عزت ملے گی اور آپ کی وجہ سے آپ کی امت کو بھی اللہ عزت عطا فرمائیں گے اور آپ کے دین کو بھی اللہ عزت عطا فرمائیں گے۔ یہ عزت دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی، کہ اس امت کی وجہ سے احسان یہ ہوگا دیگر امتوں پر کہ اللہ حساب و کتاب کو شروع فرمائیں گے۔ یہ ان آیات کا خلاصہ ہے جو اس وقت تلاوت ہو رہی ہیں کہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو کیا دیا، اس کا بیان ان آیات میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اے پیغمبر، آپ کو اللہ نے کھلی فتح عطا فرمائی ہے اس صلح کے نتیجے میں۔ کیوں؟
تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور تاکہ اللہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے، اور تاکہ تمہیں سیدھے راستے پر لے چلے۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو سب پر غالب آ جائے، یعنی اب تک دین کی تبلیغ اور اس پر مکمل عمل کرنے سے جو لوگ آپ کے راستے میں بڑی بڑی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اب اللہ کی ایسی مدد اترے گی کہ اب اس فتح کے بعد آپ کے سامنے کوئی رکاوٹیں دین کے سلسلے میں نہیں ڈال سکے گا۔ یہ اللہ نے صلح حدیبیہ کے نتیجے میں یہ بڑی کامیابی اہل اسلام اور خاص طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔